بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکایت کی، بھوک کی شکایت کی. فرفعنا عن بطوننا عن حجر اور ہم نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی بھوک کی شدت کا غلبہ اتنا تھا کہ کمر جھک جاتی تھی، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا. اس کو سیدھا رکھنے اور درد سے کچھ افاقے کے لیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ دیے تھے تاکہ کمر جھکے نہیں اور درد میں کچھ کمی محسوس ہو. یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی بھوک کی شکایت کی اور پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر ان حضرات نے حضور کو دکھلائے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ عن حجرین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیٹ دکھایا تو اس پر تو ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. بھوک کی وجہ سے حضرات صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، جبکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھوک کی شکایت میں تھے اور بھوک کی تکلیف میں تھے. غالباً یہ غزوہ خندق کا موقع ہے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی اور حضرات صحابہ مدینے کے باہر خندق کھود رہے تھے، گھروں سے دور تھے. ایسے موقع پر حضرات صحابہ نے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر کئی دن کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جو پیٹ جھک رہی تھی، کمر جھک رہی تھی اور پیٹ میں تکلیف اور درد ہو رہا تھا، اس کی افاقے اور ازالے کے لیے جو پتھر باندھے گئے تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان حضرات نے دکھلایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھلائے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے زیادہ فاقے میں تھے، ان سے زیادہ تکلیف میں تھے. ایک حدیث سے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرات صحابہ کے ساتھ عمل میں، محنت میں شریک ہوتے تھے. جو تکالیف حضرات صحابہ نے جھیلی ہیں اس سے کہیں زیادہ مشقتیں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھیلی. عام دنیا کے لیڈروں کی طرح نہیں ہیں جو اپنے کارکنوں کو، اپنے پیروکاروں کو تو تکلیف میں ڈالتے ہیں لیکن خود مزوں میں، راحتوں میں، آسائشوں میں، عیاشیوں میں ہوتے ہیں. یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام صحابی کی طرح کام میں شریک ہوتے ہیں اور وہی تکالیف برداشت کرتے ہیں جو دیگر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین برداشت کرتے تھے. تو یہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ صورتحال پیش آئی. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی، غالباً حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی، ان کو پتہ لگا تو اپنے گھر والوں سے جا کر کہنے لگے کہ کچھ پکانے کی چیز بنا دو، حضور علیہ السلام کو میں سخت تکلیف میں دیکھ رہا ہوں بھوک کی وجہ سے. تو گھر والی نے کہا کہ بھئی 2-4 بندوں کا کھانا ہے، تم جا کر چپکے سے حضور کے کان میں بتلا دینا.
وہ اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو لے آئیں گے، کھانا کھا لیں گے۔ تو یہ گئے، حضور کو بتلایا کان میں کہ دو چار بندوں کا کھانا ہے، آپ اگر اپنے ساتھ دو چار بندے لے کر آئیں تو یہ جو بھوک کی تکلیف ہے کچھ کم ہو جائے۔ حضور کو کہاں گوارا تھا کہ میں تو کھا لوں، لیکن جو سینکڑوں صحابہ، 1300 1400 صحابہ ہیں، وہ بھوکے رہ جائیں، دو چار بندے کھا لیں، یہ گوارا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے سب کو اعلان فرما دیا کہ چلو، جابر نے کھانا بنایا، وہاں دعوت ہے، کھانا کھا لیں۔ اب یہ تو گھبرا گئے کہ گھر میں تو دو تین بندوں کا کھانا تیار ہے، اور حضور علیہ السلام تو یہ سینکڑوں صحابہ کو لے کر آ گئے، کیسے پورا ہوگا؟ حضور کو بار بار عرض بھی کیا، لیکن حضور نے کوئی سنی نہیں، اور سب حضرات صحابہ کو دعوت دے ڈالی۔ لیکن ساتھ ساتھ ان سے یہ فرما دیا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کا ڈھکن نہیں کھولنا، اور اسے کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ گھر گئے، گھر والوں کو ماجرا بیان کیا تو حضور تو پورا لشکر لے کر آ رہے ہیں، سارے صحابہ آ رہے ہیں۔ تو گھر والی نے کہا کہ بھائی حضور خود لا رہے ہیں یا آپ نے کہا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حضور تو خود لا رہے ہیں، میں نے تو دو چار بندوں کا کہا تھا۔ تو گھر والی نے کہا کہ جب حضور خود لا رہے ہیں تو انشاءاللہ خیر ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ڈھکن اٹھائے بغیر حضرات صحابہ کو دیتے رہے، کھلاتے رہے۔ سارے صحابہ جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سیر ہو کر کھا لیا، پھر بھی کھانا اتنا بچا رہا جو بقیہ گھر والوں کے لیے بھی کافی تھا، اور اتنا ہی رہا جتنا پہلے اس پہ موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی اس موقع پر ظاہر ہوا۔ اور غزوہ خندق کا ہی موقع تھا، جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو بڑی بھاری بھرکم چٹان سامنے آ گئی۔ حضرات صحابہ باوجود کوششوں کے اسے توڑ نہ سکے۔ حضور علیہ السلام نے 3 ضربوں میں اسے توڑ ڈالا۔ جب پہلی دفعہ اس پر ہتھوڑے سے مارا تو چنگاریاں اٹھی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس میں قیصر و کسریٰ کے محل دکھلائے گئے، یعنی گویا کہ ان کی فتح کی بشارت دی۔ دوسری دفعہ میں ایران اور اس سے ملحقہ علاقے، اور تیسری دفعہ میں پورے عالم میں اس دین کے پھیلنے کی بشارت حضور نے دی۔ منافقین اس موقع پر مزید مذاق اڑانے لگے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور خواب قیصر و کسریٰ کے اور روم و فارس کے دکھلائے جا رہے ہیں، ان کے محلات کے اور پورے عالم کے دکھلائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر یہ معجزہ بھی دکھلایا۔ پھر کچھ ہی وقت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے۔ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر طاقتیں کہلاتی تھی، ایک عیسائیوں کی طاقت تھی، ایک مجوسیوں کی طاقت تھی۔ روم میں عیسائی آباد تھے، ایران سے ملحقہ علاقوں میں مجوسیوں کی طاقت تھی۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان بے سر و سامان حضرات صحابہ کے تحفے ان بڑی طاقتوں پر فتح و کامرانی و نصرت عطا فرمائی۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایسی معجزے اور ایسی کرامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، جن جگہوں میں ایمان والوں نے جہاد کیا، بڑی بڑی طاقتیں، غزہ کی چھوٹی سی پٹی ہے، غزہ کا چھوٹا سا علاقہ ہے، اسرائیل امریکہ پورا زور لگانے کے باوجود گنتی کے ان چند مجاہدین کو قابو نہ کر سکے، اپنے قیدی ان سے چھڑا نہ سکے، پورا غزہ کھنڈر کر دیا۔ لیکن ان کے اسرائیلیوں کے یہود کے قیدی کہاں ان کے ہاں محفوظ تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا، اور بعد میں پھر معاہدے کے تحت سینکڑوں فلسطینیوں کو چھڑوا کر ان کو آزاد کیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک مدد تھی کہ پورا غزہ کھنڈر کر دیا۔ ایک عمارت سے ہی سالم نہیں ہے،
ایک عمارت سالم نہیں ہے، لیکن وہ قیدی محفوظ ہیں۔ بڑی تعداد میں کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، اپنے تمام تر وسائل ٹیکنالوجیوں کے باوجود بھی قابو نہ کر سکے۔ شام کے اندر اللہ جل شانہ نے، افغانستان کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا دکھلائے اپنی رحمت کے اور کرم کے واقعات۔ 20 کے قریب ممالک ترقی یافتہ حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب شکست خوردہ ہو کر وہاں سے بھاگ اٹھتے۔ تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایسے محیر العقول واقعات نظر آتے۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام کے بھوک اور فقر و فاقہ کا ایک واقعہ تھا کہ حضرات صحابہ سے بڑھ کر آپ نے تکالیف جھیلی، مشقتوں کو سہا اور امت تک اس دین کو پہنچایا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما، اتباع رسول کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.